بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. And marry such of you as are solitary and the pious of your slaves and maidservants. If they be poor, Allah will enrich them of His bounty. Allah is of ample means, aware. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو. اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. نکاح کے احکام. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام بیان فرما دیے ہیں. اولاً تو نکاح کا علماء رحمہم اللہ کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہو اس پر نکاح کرنا واجب ہے. چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے. نکاح نظر کو نیچی رکھنے والا، شرمگاہ کو بچانے والا ہے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ لازمی طور پر روزے رکھے، یہی اس کے لیے خصی ہونا ہے. سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، زیادہ اولاد جن سے ہونے کی امید ہو ان عورتوں سے نکاح کرو تاکہ نسل بڑھے. میں تمہارے ساتھ اور امتوں میں فخر کرنے والا ہوں. ایک اور روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ کچے گرے ہوئے بچے کی گنتی کے ساتھ بھی ایامہ جمع ہے ایمن کی. جوہری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل لغت کے نزدیک بے بیوی کا مرد اور بے خاوند کی عورت کو ایم کہتے ہیں، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. پھر مزید رغبت دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسکین بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیں گے، خواہ وہ آزاد ہوں خواہ وہ غلام ہوں. تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ تم نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، وہ اللہ تعالیٰ تو تم سے اپنا وعدہ پورا کریں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیری کو نکاح میں طلب کرو. سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگوں کی مدد کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ حق ہے. نکاح کرنے والا جو حرام کاری یعنی بدکاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے، وہ لکھ دینے والا غلام جس کا ارادہ ادائیگی کا ہو، وہ غازی یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو. اسی کی تائید میں وہ روایت بھی ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نکاح ایک عورت سے کرا دیا جس کے پاس بجز تہبند کے اور کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی بھی اس کے پاس سے نہیں نکلی تھی. باوجود اس فقیری اور مفلسی کے رسول اللہ نے اس کا نکاح کرا دیا اور مہر یہ ٹھہرایا کہ جو قرآن اسے یاد ہے اپنی بیوی کو یاد کرا دے. یہ اسی بنا پر کہ نظریں اللہ کے فضل و کرم پر تھیں کہ وہ مالک انہیں وسعت دیں گے اور اتنی روزی پہنچائیں گے کہ اسے اور اس کی بیوی کو کفایت ہو. ایک حدیث جو اکثر لوگ وارد کیا کرتے ہیں کہ فقیری میں بھی نکاح کیا کرو اللہ تمہیں غنی کر دیں گے، میری نگاہ سے تو یہ حدیث گزری نہیں، نہ کسی قوی سند سے نہ ضعیف سند سے، اور نہ ہمیں ایسی لاپتہ روایت کی اس مضمون میں کوئی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت اور حدیثوں میں یہ چیز موجود ہے. فالحمدللہ.